ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. میدان جنگ میں عام لوگ ہوں یا فوجی، وہ جس قسم کی تباہی دیکھتے ہیں اس کی تصویر شاید ہی وہ کبھی اپنے ذہن سے مٹا سکیں. پچھلے 10 سال کے دوران امریکہ کے تقریباً 10 سے 15 لاکھ فوجی عراق اور افغانستان میں جنگیں لڑ چکے ہیں، اور واپس آنے والے فوجیوں کو نارمل زندگی کی طرف واپس لانے میں امریکہ کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. ان فوجیوں کو دوبارہ معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات تابندہ نعیم سے. امریکہ کی سڑکوں پر اس وقت 70,000 سے زائد ایسے بے گھر افراد موجود ہیں جو کسی زمانے میں امریکی فوج کا حصہ تھے. عراق اور افغانستان میں لڑی جانے والی جنگوں سے ایک اندازے کے مطابق 1 سے 1.5 ملین یعنی تقریباً 10 سے 15 لاکھ امریکی فوجی وطن واپس آ رہے ہیں. ان تمام فوجیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ویتنام جنگ کے بعد امریکی معیشت اور حکومت کا پہلا اتنا بڑا امتحان ہے. معیشت مشکلات کا شکار ہے، اور واپس آ کر ان فوجیوں کے لیے کوئی نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے حالات آئیڈیل نہیں ہیں. رسل سنائڈر والنٹیئرز آف امریکہ نامی تنظیم کی مقامی شاخ کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سابق فوجیوں کی بحالی اور بہبود کے لیے امریکہ میں نہ اداروں کی کمی ہے نہ فنڈز کی. کمی ہے تو ان اداروں کے درمیان مناسب ہم آہنگی کی. سابق فوجیوں کے علاج کے لیے اسپتال تو ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہیں رہائش اور روزگار کی فراہمی میں مدد یا قانونی اور خاندانی معاملات کی کونسلنگ کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کوئی ہم آہنگی یا رابطہ موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم صرف واشنگٹن، میریلینڈ اور ورجینیا کی 3 امریکی ریاستوں میں 400 سے زائد سابق فوجیوں کی مدد کر رہی ہے، جبکہ 2010 کے دوران ان سے رہائش کے لیے مدد طلب کرنے والے سابق فوجیوں کی تعداد 7,700 تھی. ایک سابق امریکی فوجی کی بیٹی اور عراق میں 2 بار 24 مہینے کے لیے تعینات رہنے والے ایک امریکی فوجی کی ماں باربرا بینسنسکی کہتی ہیں کہ جنگ سے واپس آنے والوں کو بے گھر ہو کر سڑک پر آنے میں کم از کم 6 سے 7 سال لگتے ہیں، لیکن انہیں صحت مند زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہیے ہوتا. تو پہلی دفاعی لائن جو گھر کے افراد یا ہمارے کونسلر کی ہو سکتی ہے وہ ہے اسے امید دلانا، ہمدردی سے، سمجھداری سے اسے یہ موقع دینا کہ وہ ذہنی کیفیت سے باہر آئے. امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ عراق اور افغانستان سے واپس آنے والوں میں خواتین فوجیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے. باربرا کہتی ہیں کہ امریکہ کو اس بار ایک نئی ایڈجسٹمنٹ سے گزرنا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے عورتوں کی اتنی بڑی تعداد کو جنگ سے واپس آتے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی مدد کے لیے کچھ نئے پروگرامز شروع کرنے ہوں گے. انہیں محفوظ رہائش فراہم کرنی ہوگی. ان کی ضروریات مختلف ہیں. We have a moral obligation to all of them to build a future worthy of their sacrifice. صدر اوباما کی یقین دہانیوں کے علاوہ بھی امریکہ میں سرکاری ملازمتوں میں سابقہ فوجیوں کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے. باربرا کو یقین ہے کہ ملک کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والے ان نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع نہیں ہونے دی جائیں گی. واپس آنے والے فوجیوں میں کئی صلاحیتیں ہیں. وہ اپنی عمر سے کہیں سنجیدہ ہو چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ قیادت کیسے کی جائے، ٹیم بن کے کیسے کام کیا جائے، آرڈرز پر کیسے عمل کیا جائے. ملازمت دینے والوں کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. شاید اس سے کچھ زیادہ. امریکہ میں بے روزگاری کا تناسب اپنی بلند ترین سطح پر ہے. امریکی معیشت تعلیم یافتہ صحت مند افراد کو ملازمتیں مہیا کرنے کے چیلنج سے نمٹ رہی ہے. ایسے میں عراق اور افغانستان سے آنے والے 1 سے 1.5 ملین فوجیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں کس کو کتنی دلچسپی ہے، یہ واضح ہونے کے لیے شاید کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تابندہ نعیم، اردو VOA، میریلینڈ. اور امریکہ میں ڈاکٹرز نے دیا ہے ایک آدمی کو ایک نیا چہرہ، اور اس فیس ٹرانسپلانٹ کو قرار دیا جا رہا ہے طبی شعبے کا ایک انتہائی پیچیدہ آپریشن. یونیورسٹی آف میریلینڈ کے میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹرز نے 36 گھنٹے کے آپریشن کے بعد 37 سالہ رچرڈ نورس کو ایک نیا چہرہ دیا. نورس کی شکل 15 سال قبل ایک حادثے میں بری طرح مسخ ہو گئی تھی. فیس ٹرانسپلانٹ کی یہ سرجری کرنے والے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں اس سے زیادہ مشکل اور اہم آپریشن کبھی نہیں کیا. نورس کو جس نامعلوم شخص نے نئے چہرے کا عطیہ دیا ہے، اس نے اپنا دل،
پھیپھڑے، جگر اور گردے بھی 5 دوسرے مریضوں کو عطیہ کیے ہیں۔ یہ آپریشن کئی سال کی اس ریسرچ کا نتیجہ ہے جس کے لیے فنڈز فراہم کیے تھے امریکی فوج نے، اور اس کا مقصد تھا افغانستان اور عراق سے دھماکہ خیز مواد سے زخمی ہونے والے فوجیوں کی بحالی۔ اور فوجیوں کی بحالی کے لیے استعمال ہونے والی تحقیق اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والی ٹیکنالوجی کس طرح عام لوگوں کے کام آ سکتی ہے، اس کی ایک اور مثال ہے وہ گھر جو اب امریکی فوج بنا رہی ہے جنگ سے معذور ہو کر لوٹنے والے فوجیوں کے لیے۔ عائشہ خالد دکھا رہی ہیں کہ یہ گھر ہمارے عام گھروں سے کتنے مختلف ہیں۔ باہر سے یہ گھر کسی بھی دوسرے امریکی گھر جیسا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کی ہر چیز شدید جسمانی معذوری سے متاثرہ امریکی فوجیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جو شمالی ورجینیا میں واقع فوجی بیس فورٹ بیلوور میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایک خوب کھلا ڈیزائن اور وسیع راہداریاں ویل چیئر کی آسان نقل و حرکت کو ممکن بناتے ہیں۔ الماریوں میں باہر آ جانے والی درازیں، باتھ رومز میں وزن سہار سکنے والی مضبوط بارز اور تقریباً ہر کمرے میں سلائیڈنگ ڈور۔ کلارک ریئلٹی کے کیسی نولن کے مطابق وونڈڈ واریر ہوم پروجیکٹ کے کئی مقاصد ہیں۔ ہمارا ایک مقصد ایک ایسا گھر بنانا تھا جو معذور افراد کی رہائشی ضروریات کے سٹینڈرڈ سے کہیں بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ بھی ہو جہاں ہر کوئی رہنا چاہے۔ کچن میں سنک ایک ہی بٹن دبانے سے اوپر اور نیچے ہو جاتا ہے، چولہا بھی، اور کاؤنٹر کو خاندان کے کسی بھی ممبر کے استعمال کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے آغاز پر ہمارا ارادہ ایسے گھروں کی تعمیر تھا جن کا ڈیزائن رہائش برائے معذور افراد کا اشتہار نہ لگیں۔ آرکیٹیکٹ مائیکل گریوز اور ان کی ٹیم نے دنیا بھر میں ایوارڈ یافتہ عمارتیں ڈیزائن کی ہیں۔ 2003 میں ایک انفیکشن سے ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ مائیکل کے مطابق انہیں محسوس ہوا کہ زخمی فوجیوں کے لیے گھر ڈیزائن کرنے کی خاطر وہ منفرد انداز میں کوالیفائڈ تھے۔ میں نے وہ تمام اشیاء ان کے لیے اس ڈیزائن میں شامل کی ہیں جو میں خود اپنے گھر میں کرتا اگر مجھے آج سے 10 سال پہلے اپنے مفلوج ہونے سے قبل معلوم ہوتا۔ ویل چیئر پر واپس آنے والے فوجیوں کے مقابلے میں دوسری معذوریوں کے ساتھ وطن واپس لوٹنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میرے دائیں جانب کندھے سے بالکل نیچے سے لے کر پیر کے ٹخنے تک پورے جسم پر جلنے کے نشانات موجود ہیں۔ ریٹائرڈ کیپٹن ایلون شیل عراق میں ایک ساتھی فوجی کو ایک جلتے ہوئے ٹرک سے بچاتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ ان کی بینائی بھی متاثر ہوئی اور وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بھی مریض ہیں۔ اسی لیے وونڈڈ واریر پروجیکٹ ٹیم نے ایلون اور ان کی اہلیہ سے مشورے لیے۔ ایلون نے ذہنی صحت یابی میں مددگار بننے والی قدرتی روشنی اور سیکیورٹی کا احساس فراہم کرنے کی خاطر بڑے سائز کے شیشے کے دروازوں اور کھڑکیوں کا مشورہ دیا۔ ٹچ پیڈز جلے ہوئے مریضوں اور ہاتھوں پیروں سے معذور افراد کو دروازے کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ چونکہ ایلون کے لیے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے پورے گھر میں تھرموسٹیٹس لگانے کا مشورہ دیا۔ مجھے امید ہے کہ اس گھر کا خیال فوج میں بہت مقبول ہوگا۔ مائیکل گریوز کو فوج سے باہر بھی اس کے مقبول ہونے کی امید ہے۔ بیلوور میں بنائے جانے والے ہمارے گھر پورے ملک میں معذور یا جوڑوں کے درد سے متاثرہ افراد کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ وونڈڈ واریر ہومز نامی اس پروجیکٹ کے 2 مکان مکمل ہو چکے ہیں۔ آنے والے سالوں میں امریکی جنگوں سے واپس آنے والے جسمانی معذوری سے متاثرہ افراد کے لیے ایسے مزید گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ جولی ٹبو کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ آلرائٹ، اب لیتے ہیں ایک شارٹ بریک جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ ہالی ووڈ کی لیٹسٹ بلاک بسٹر میں کیا خاص بات ہے۔ Stay with us, we'll be right back.